برادران اسلام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمایا تھا، اللہ نے اچھے مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور جو ریاکار ہیں، جو اللہ کی محبت میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ ریاکاری کے سلسلے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی بیان فرمائی، اور کنجوسوں کی کنجوسی کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ کنجوسی کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، تم خود تو فقیر ہو جاؤ گے، تم تو خود بھوکے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان جو ہے وہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ مال اس کے پاس جمع رہے اور پھر یہ شیطانی کاموں میں، برے کاموں میں خرچ کرے، فحاشی میں خرچ کرے۔ تو سمجھ آ گئی کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ کنجوسی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کرتا ہے، اور دوسری طرف اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، شیطان کی بات نہ مانتے ہوئے اور اس کی بات کا انکار کرتے ہوئے، اس کے وسوسوں سے جان چھڑاتے ہوئے، اس کی کوشش کے باوجود بھی تم اللہ کے راستے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ صرف تمہارے گناہوں کو نہیں بخشے گا، وفضلا، اپنا فضل بھی عطا فرما دے گا۔ تو ایک نیکی ہوتی ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے برائی کو چھوڑنا۔ برائی کو چھوڑنا بھی ایک نیکی ہے، اور جا کے پھر نیکی کرنا یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے۔ برائی کو چھوڑنا بھی ایک عمل ہے اور نیکی کو کرنا بھی دوسرا عمل ہے، یہ دو عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اتنا بڑا انعام مغفرت اور اپنے فضل کی شکل میں دو انعام عطا فرمائے اس بندے کو جو دو کام کرے گا، ایک نہیں دو کام کرے گا۔ پہلا کام یہ کرے کہ شیطان کے کہنے کے باوجود، اس کے وسوسوں کے باوجود اس کی بات نہ مانے، ایک یہ کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اٹھے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ دو کاموں کے نتیجے میں اللہ نے دو انعام عطا فرمائے۔ کتنے؟ دو انعام عطا فرمائے۔ فرمایا واللہ یعدکم، تم یہ دو کام کرو اللہ تم سے دو انعاموں کا وعدہ کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ کہ مغفرہ، بغیر مانگے تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، وفضلا، اور صرف بخش نہیں دوں گا بلکہ اپنا مزید فضل بھی عطا فرماؤں گا۔ اور کتنا فضل عطا فرماؤں گا وہ اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا، اور اللہ کے فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ فضل، اللہ کے فضل کی کئی شکلیں ہیں، کوئی ایک شکل بھی متعین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا فضل آئے تو اس طرح آتا ہے، اس شکل میں آتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے بہت خوبصورت کام کیا، بہت بڑا کام کیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو فضل کی شکل ایک نہیں، اللہ کے فضل کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ علم دے دے، قرآن کا علم، جدید سائنس کا علم، ریاضی کا علم، یہ سارے علوم ہی ہیں، ان سب علموں سے افضل ترین قرآن کا علم ہے۔ بہرحال
اگر کسی کو قرآن کا علم مل جائے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر اللہ کو کسی ان بندے کو اللہ کوئی اور علم عطا فرما دے، سائنس کا علم عطا فرما دے، ریاضی کا دے دے، جغرافی کا دے دے، جدید سائنس کا علم دے دے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کو خوبصورت آواز دی اللہ نے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ رزق حلال، مال و دولت اللہ نے دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ عزت دے دیا کسی کو، عزت کی شکل میں بھی اللہ کا فضل ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک مؤثر اور دل نشین انداز میں پہنچانے کی صلاحیت اگر کسی کو مل جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر کسی کو صحت مل گئی ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر آپ کو اچھی سواری مل گئی ہے تو یہ بھی اللہ کے فضل کی ایک شکل ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے فضل کو کسی ایک شکل میں محدود نہیں کر سکتے، مخصوص نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کے وسوسوں کے باوجود شیطان کی بات نہ ماننا اور پھر اٹھ کے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ دو انعامات اللہ کی طرف سے دو انعامات کا تمہیں مستحق بنا دے گا۔ ایک تمہیں اللہ کی مغفرت نصیب میں ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے گی، دوسرا اللہ کی طرف سے اس کا فضل نصیب ہو جائے گا، اور فضل جو ہے وہ کسی بھی شکل میں آ جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اپنا فضل عطا فرما دیا۔ تمہیں نیک اولاد کی، اگر تمہاری اولاد نیک ہو گئی ہے، تابع دار ہو گئی ہے، فرم بردار ہو گئی ہے، تو یہ بھی اللہ کے فضل کی ایک شکل ہے۔ اللہ کا فضل اس شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے، صحت کی شکل میں، نیک بیوی کی شکل میں، رزق حلال کے وافر ہونے کی شکل میں، اور پھر اس رزق حلال کو خرچ کرنے کی توفیق ملنے کی شکل میں بھی یہ سارا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی میں نہ پڑ جانا کہ اللہ کا فضل پتہ نہیں کتنا ہوگا، تھوڑا ہوگا کہ بہتا ہوگا، نہ، اللہ نے اس ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگلی آیت میں فرمایا واللہ واسع علیم، سوچ کو چھوٹا نہ رکھنا اور دامن کو تھوڑا نہ پھیلانا، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے فضل کس شکل میں اور کس مقدار میں عطا فرمانا ہے، اس کو بڑا پتہ ہے۔ اور باقی واسع، بڑی وسعت والا ہے، وہ جھولیاں بھر بھر کے بھی دے تو اس کی وسعت میں کمی نہیں آتی، اس کی عطا بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ پاک نے نیک دل سخیوں کی سخاوت کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اور شیطان کے راستے میں خرچ کرنے والے ریاکار مالداروں کی مذمت کر کے اور ان کا عذاب بیان کرنے کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی جو ترغیب دیتا ہے وہ شیطان دیتا ہے، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اچھا، بات خرچ کرنے کی ہو رہی ہے تو درمیان میں اللہ نے فرمایا یؤت الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ حکمت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ حکمت دے دے وہ اس حکمت کی عطا کو معمولی عطا نہ سمجھے۔ جسے اللہ حکمت دیتا ہے
یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، فقط اوت یا خیرن کثیرا، یہ حکمت کی شکل میں اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یہ خیر سے تمہاری جھولی بھر دیتا ہے اللہ۔ حکمت اگر تمہیں مل گئی تو تم یقین کر لو کہ اللہ نے خیر سے تمہاری جھولی کو بھر دیا ہے۔ اچھا، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو تم تجارت کی شکل میں کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، جو زراعت کی شکل میں زمین سے اگاتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی باتیں ہو رہی، اور پھر اچھا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ پاک کے راستے میں اپنا پاک اور خوبصورت اچھا مال خرچ کرو۔ اور درمیان میں حکمت کی بات کہ اللہ حکمت جسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے وہ حکمت دیتا ہے خیر کثیر دیتا ہے۔ اور آگے پھر وہی سخاوت کی باتیں شروع ہوئی، پہلے بھی سخاوت کی باتیں، بعد میں بھی سخاوت کی باتیں، درمیان میں حکمت کی بات۔ تو بہت بات کو سمجھنے کے لیے بہت گہرا جانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ حکمت کا معنی کیا ہے۔ پہلے بھی مال خرچ کرنے کی بات، بعد میں بھی مال خرچ کرنے کی بات، درمیان میں حکمت کا تحفہ۔ تو حکمت کیا ہے؟ یہ جو طبیب ہوتا ہے، طبیب، ڈاکٹر، جیسے انگریزی میں ڈاکٹر کہتے ہیں، عربی میں طبیب کہتے ہیں، اسے بھی حکیم کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی بات کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ طبیب کو حکمت اس لیے حکیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں پہلے نمبر پہ تو وہ بیماری کی وجہ معلوم کرتا ہے کہ اسے یہ بیماری جو ہے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ پتہ کرتا ہے کہ اسے بیماری ہے کیا، نمبر دو وہ پتہ کرتا ہے کہ اسے بیماری کیوں ہے، پھر بعد میں تیسرے نمبر پہ جا کے پھر وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل، اس بیماری کے موافق کوئی مطابق کوئی اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے جی۔ یہ طبیب جو یہ کچھ کرتا ہے، یہ کچھ کرنے والے طبیب کو حکیم کہتے ہیں، اسی سے لفظ یہ حکمت نکلا ہے۔ من یؤت الحکمت، جس سے اللہ نے حکمت دے دی، فقط اوتی خیرن کثیرا، اس سے اللہ نے خیر کثیر سے اس کی جھولی کو بھر دیا ہے۔ تو حکمت کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی ہمیں کہ دانائی، حکمت کو دانائی کہہ سکتے ہیں۔ اور دانائی کیا ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو دانائی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، اور کسی بھی جگہ کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، اس کی پوری حقیقت شناسی کی ایک کسی بھی چیز کی حقیقت شناسی کا ملکہ، حقیقت کو جاننے کا ملکہ جو ہوتا ہے اسے حکمت کہتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کا جو ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، اس ملکے کو حکمت کہتے ہیں۔ اس دانائی کو حکمت کہتے ہیں۔ عقل مندی کہتے ہیں، عقل مندی، دانائی اور حکمت، یہ ساری چیزیں۔ تو طبیب کیا کرتا ہے؟ پہلے پتہ کرتا ہے کہ اسے ہے کیا، پھر پتہ کرتا ہے کہ اسے یہ کیوں ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ایسی موافق دعا تجویز کرتا ہے جو اس بیماری کے موافق آ جائے اور اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ تو یاد رکھو، ہر نبی جو ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بھی فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو ہر نبی جو ہے وہ حکیم ہوتا ہے،
ہر نبی کو اللہ حکمت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ نبوت بھی اللہ پھر وحی کی شکل میں اللہ اپنا پیغام بھیجتا ہے اور نبوت کا اعزاز عطا فرماتا ہے، لیکن ہر نبی حکیم ہوتا ہے اور ہر نبی حکیم اور ہر حکیم نبی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر نبی حکیم ضرور ہوتا ہے اور ہر حکیم نبی نہیں ہوتا۔ تو ہر نبی کے لیے حکمت ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی اپنے لیے حکیم کا لفظ بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور اسی اپنی حکمت کے خزانوں میں سے اللہ جس بندے کو حکمت کا تحفہ دے دیتا ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ ہر نبی کو تو وہ حکمت دیتا ہی دیتا ہے، لیکن غیر نبی کو اگر حکمت کا تحفہ مل جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جو مالدار اچھی طرح سمجھ آئے کہ میں نے اپنا رزق حلال کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، تو وہ بڑا حکیم ہوگا، بڑا دانا ہوگا، اسے اللہ نے حکمت دی ہوگی۔ بعض سخی ایسے ہوتے ہیں جو حکیم نہیں ہوتے، وہ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن وہ حکمت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے۔ مال کو خرچ کرنا طریقے سے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا یہ حکمت ہے۔ اس لیے تو مال خرچ کرنے کے موضوع کے درمیان اللہ نے حکمت کی بات کر دی۔ مال تو اللہ بڑا بڑا کو دیتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا ملکہ، دانائی کے ساتھ خرچ کرنے کا ملکہ کسی کو ہوتا ہے، اور جس سے یہ ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے اپنی شادی پہ 50,000 کی شراب لوگوں کو پلائی اور 60,000 کی آتش بازی چلائی، تو خرچ تو اس نے بھی کیا ہی ہے نا، پیسہ تو خرچ کیا نا، 1,10,000 روپیہ خرچ ہو گیا نا، لیکن یہ بے وقوفانہ طریقے سے خرچ کیا اس نے، حکمت اور دانائی کے ساتھ خرچ نہیں کیا، یہ شیطانی طریقے سے اس نے خرچ کر دیا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے اپنے بچے کو شادی پہ لے جانے سے پہلے اس نے پتہ کروایا کہ میرے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، میرے محلے میں کتنے یتیم ہیں، ہر بیوہ عورت کے گھر میں اس نے راشن پہنچایا، ہر یتیم بچے کو اس نے کپڑے دیے، حسب توفیق خرچ کرنا ہوتا ہے نا۔ میں مثال عرض کر رہا ہوں، ہر یتیم بچوں کو اس نے گرمی اور سردی کا 2 سوٹ لے کے دیے، پورے محلے کے یتیموں کو، پورے محلے کی بیواؤں کو اس نے پورے مہینے کا خرچ دیا، راشن دیا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے چل پڑا ہے، اپنے بچے کی برات لے کے چل پڑا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی کے لیے جا رہا ہوں، مولا میرے بچے کے اس نئے سفر کو بابرکت بنا دے۔ تو یہ بھی تو خرچ ہوا ہے نا، تو یہ دانائی کے ساتھ خرچ ہوا ہے، وہ بے وقوفانہ طریقے سے خرچ ہوا ہے۔ اللہ نے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے خرچ کرنے کا موضوع شروع کر رکھا ہے۔ اللہ بیان یہ کر رہا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے موضوع کے بیان کے درمیان کر کے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ پہلے بھی خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بعد میں پھر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت اللہ عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے، عقل مندی اور شعور عطا فرماتا ہے، مال خرچ کرنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ عطا فرماتا ہے، تو وہ معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرمایا۔
تو حکمت کو مال خرچ کرنے کے تناظر میں دیکھنا ہے، اور اسی تناظر میں اپنی قوم کی بے وقوفانہ حرکتیں بھی دیکھنی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سنا تھا واقعہ آپ کو، اسی آپ کے محلے کا واقعہ۔ ایک میرا شاگرد تھا، اس کی بیکری تھی بڑی اچھی، ماشاءاللہ اس نے 1 to 5 رکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت مکان تھا، خوشحالی تھی، وہ مسجد میں آ کے چندہ بھی دیتا تھا، استادوں کی خدمت بھی کرتا تھا۔ تو اس نے شادی کر لی اور مجھے نہیں بتایا، کاش وہ شادی کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ کر کے خرچ کرتا تو بچ جاتا۔ اس نے یہاں مجھ سے مشورہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے خرچ کیا، اور شادی کے ٹھیک 1 مہینے وہ مجھے ملا ٹوٹے ہوئے سائیکل پہ، مکان بھی بک گیا تو ٹوٹے ہوئے سائیکل پہ، پیچھے اس نے کھرجی رکھی ہوئی تھی، اس میں کوئی رس ڈالے ہوئے تھے، وہ رس دکانوں پہ دیتا تھا، پتہ نہیں کیا دیتا تھا۔ میں نے کہا بچے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بیاہ ہوا۔ یہ شادی خانہ آبادی ہے کہ شادی خانہ بربادی ہے؟ اس لیے میں نے کتاب لکھی ہے شادی خانہ آبادی، آگے سوالیہ نشان ڈالا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے شادی خانہ آبادی، واقعی آبادی کہ بربادی؟ تو جس طرح ہم بے وقوفانہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، خاص طور پہ شادیوں پہ، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ خرچ کرو، بے حیائی کے ساتھ خرچ نہ کرو۔ تو میں نے اس سے پوچھا بچے کیا ہوا؟ کہنے لگا استاد جی بیاہ ہوا تو میں تباہ ہوا۔ تو یہ ہے شادی خانہ بربادی۔ اے قوم کے بچوں، نوجوانوں کو خاص طور پہ میں کہتا ہوں، اپنے مال کے، اپنے حلال مال کو بچاؤ، اپنے والدین کے مال کو بچاؤ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے 2 ٹوک اعلان کو سنیے، اللہ نے فرمایا اللہ لا يحب المسرفین، اپنے کمائے ہوئے مشقت کے، محنت کے مال کو، رزق حلال کو فضول خرچی میں اڑانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، ذلت، خواری اور در بدر پھرنا۔ تو میں نے کہا بچہ کیا ہوا، مثلا بتاؤ تو صحیح کیا کیا تم نے؟ تو اس نے تو مجھے نہ بتایا، پھر دوسرے کسی نے بتایا۔ اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ اس نے کہا جی اس نے اپنی شادی پہ 50,000 کی دوستوں کو شراب پلائی، استغفر، 60,000 کی آتش بازی چلائی، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت جلائی، خود تیلی لگا کے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو کاروبار کے اندر راس تھی وہ نکال کے وہ بھی اوپر لگا دی۔ تو کاروبار بغیر راس کے تو چلتا نہیں، انویسٹمنٹ ختم ہو جائے تو کاروبار ختم، پھر مکان بھی بیچنا پڑا، دکان بھی اپنی گئی، کاروبار بھی ختم ہوا، اور پھر کسی سے کوئی مال خرید کے لے کے تو جا کے سیل مین کے طور پہ دکانوں پہ دیتا پھر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، اللہ، شیطان تمہیں ذلت میں دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ تمہیں عزت کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ذلیل ہو جائیں۔ اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے بچے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو اس نے قرآن پاک میں آتا ہے، اس نے کہا تھا، چیلنج دیا تھا کہ میں آدم کے بچوں کو ذلیل کروں گا، اسے میں عزت سے روٹی نہیں کھانے دوں گا۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ذلت و خوار میں پڑے رہیں، ذلت اور خواری میں پڑے رہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے وہ اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی صحت ہونی چاہیے، اس کو خوشحال ہونا چاہیے۔ ہاں جی، شیطان تمہاری بدحالی چاہتا ہے، اللہ اور رسول تمہاری خوشحالی چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے
مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے درمیان میں حکمت کی بات کر دی، تو اس کا تعلق ہے مال کے خرچ کرنے کے ساتھ، اور حکمت کی بات کرنے کے بعد پھر اللہ نے مال خرچ کرنے کی بات شروع فرما۔ دیکھا آگے فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو، خیرات کو، سخاوتوں کو چھپا کے کرو گے نا، فنعم ہی، نہیں تم ظاہر کرو گے، اگر تم ظاہر کرو گے نا، ظاہر کر کے نیک نیتی کے ساتھ ظاہر کر کے خرچ کرو گے، لیکن تمہاری نیت درست ہونی چاہیے۔ مثلا میں اپیل کرتا ہوں کہ بھائی مسجد کی، اور ایک آدمی اٹھ کے 50,000 روپے کا اعلان کراتا ہے جی میری طرف سے 50,000 روپیہ مسجد کا، چونکہ ماشاءاللہ نیچے وہ کر رہے ہیں آپ، تو اس کی نیت یہ ہے کہ میرے اعلان سے لوگوں کو شوق پیدا ہوگا، مسجد کا کام ہو جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر تم اپنا مال ظاہر کر کے بھی دو گے تو اچھا ہے، بری بات نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم چھپا کے دو گے تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر کر کے بھی دو گے تو برا تو نہیں، لیکن چھپا کے دو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ آگے بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ کی سب باتیں ہی پیاری ہیں، لیکن بعض باتیں جن کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ ہمیں پیاری پیاری لگتی ہیں، وہ زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ ہوتی ساری پیاری ہیں، لیکن جن کی ذرا زیادہ سمجھ آ جائے وہ ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں، زیادہ پیاری۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ آگے یہ دیکھیے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم مال چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپا کے فقیروں کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اگلی بات تو بڑی کمال، اللہ اکبر، فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اے چھپا کے اخلاص کے ساتھ میرے گرے ہوئے انسانوں کو، فقیر بندوں کو دینے والوں، میں تمہارے گناہوں کو خود مٹا دوں گا، چھپا دوں گا اور مٹا کے ختم کر دوں گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے دامن کو بالکل صاف ستھرا کر دوں گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ میں نے چھپا کے فقیر کو دیا ہے، کسی حقدار کو میں نے چھپا کے 5,000 روپیہ دیا ہے، پتہ نہیں اللہ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا۔ فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جتنا چھپا کے بھی دو گے اللہ تو خبردار ہی ہے، تم کیا کر رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، اور کیسے دے رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو۔ اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ تمہارے خیالات اور نیتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، دانائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج دانائی کو سخاوت کے تناظر میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئندہ آپ نے تہیہ کرنا ہے، اسراف سے بچنا ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، فضول خرچ انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو دانائی یہ ہے کہ اپنے مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور پھر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے سے پہلے تفتیش کر لو کہ حقدار کون کون ہے، تسلی کرنے کے بعد پھر خرچ کرو۔ چھپا کے کرو تو بہت کمال کی بات ہے، بہت اچھا ہے۔ ظاہر کر کے بھی خرچ کرو، لیکن نیت کو درست رکھنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ایسے بھی تم خرچ کر سکتے ہو۔ رمضان شریف ماشاءاللہ آنے والا ہے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ تو ایک حدیث سماعت فرمائیے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا، جب رمضان کا برکتوں والا مہینہ آتا تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کی سخاوت موسلادھار بارش کی طرح ہو جاتی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سخی تھے، 12 مہینے خرچ کرتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہمارے آقا کی جو سخاوت تھی اس کا انداز ایسے ہو جاتا تھا جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے، جم کے برستی ہے اور ہر جگہ برستی ہے۔ تو سخاوت تو ویسے ہر موقع پہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں سخاوت کرنا اور زیادہ سخاوت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور پھر اس رزق میں سے اللہ اپنے راستے میں اپنی محبت میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور وہ توفیق خرچ کرتے ہوئے اللہ اخلاص کی دولت اللہ عطا فرمائے۔ جسے یہ اخلاص کی دولت مل گئی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ مخلصین کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے اور مخلصین کے اخلاص کے مطابق اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ اخلاص کی دولت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرما۔